जुलझना अपनी तारीफ खुद कर रहा है। तो मैं हूँ रहवारे हुसैन, 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 मैं हूँ रहवारे हुसैन। फजल माबूद से मैंने ये शरफ पाया है, फजल माबूद से मैंने ये शरफ पाया है। प्यार शबीर का हिस्से में मेरे आया है, फजल माबूद से मैंने ये शरफ पाया है। प्यार शबीर का हिस्से में मेरे आया है। अली अकबर ने मेरी पुश्त को सहलाया है, चांद ने उम्म बनी के मुझे नहलाया है। अली अकबर ने मेरी पुश्त को सहलाया है, चांद ने उम्म बनी के मुझे नहलाया है। पंजतन पाक की तहरीर तमस्सुक में हूँ, दिलबरे फातिमा ज़हरा का तबर्रुक मैं हूँ। मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन। देख लो करबो बला आके हकीकत मेरी, खानाए हजरते इमरान है जन्नत मेरी। डॉक्टरे बिनते नबी करती है इज्जत मेरी, सारे रहवारों पा वाजिब है इताअत मेरी, सारे रहवारों पा वाजिब है इताअत मेरी। खिदमती उसका हूँ जो इल्म का दरवाज़ा है, खिदमती उसका हूँ जो इल्म का दरवाज़ा है। मुझको जिब्रील की रफ्तार का अंदाज़ा है। मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन। अपने आका की शुजाअत का हवाला मैं हूँ, वारिसे सूरह अहज़ाफ का पाला मैं हूँ। बिजलियों को जो मिला है वो उजाला मैं हूँ, पस्त ज़हनों को भी मालूम है बाला मैं हूँ। मेरी अज़मत की ये सबसे बड़ी बारीकी है, मुझ पर कुरान के पारों ने सवारी की है। मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन। आओ मैं खुद ही बयां करता हूँ अपनी अज़मत, आओ मैं खुद ही बयां करता हूँ अपनी अज़मत। बरसों बैठा है मेरी पुश्त पर मीरे जन्नत, बरसों बैठा है मेरी पुश्त पे मीरे जन्नत। चूमने को जो मेरे कहते हैं बिदअत बिदअत, ऐसे अफरादों पर अल्लाह नबी की लानत, ऐसे अफरादों पर अल्लाह नबी की लानत। रास्ता उनका जहन्नुम की तरफ घूमा है, रास्ता उनका जहन्नुम की तरफ घूमा है। उनसे बतला दो कि ज़हरा ने मुझे चूमा है। मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन, मैं हूँ रहवारे हुसैन। मर्ज़ी सैयदे
ابرار ہے میری رفتار، مرضی سید ابرار ہے میری رفتار، ایک شمشیر شرر بار ہے میری رفتار، مرضی سید ابرار ہے میری رفتار، ایک شمشیر شرر بار ہے میری رفتار، رہواروں کی علمدار ہے میری رفتار، یعنی رفتار تھی رفتار ہے میری رفتار، یعنی رفتار تھی رفتار ہے میری رفتار، میری رفتار سے براق بھی شرماتا ہے، میری رفتار سے براق بھی شرماتا ہے، کربلا ہی سے مجھے شام نظر آتا ہے، میں ہوں رہوار حسین، میں ہوں رہوار حسین، میں ہوں رہوار حسین، میں ہوں رہوار حسین۔ یہ آخری بندے سناؤں گا۔ شکل و صورت سے تو انبولتا حیوان ہوں میں، شکل و صورت سے تو انبولتا حیوان ہوں میں، پھر بھی مظلومی شبیر کا اعلان ہوں میں، شکل و صورت سے تو انبولتا حیوان ہوں میں، پھر بھی مظلومی شبیر کا اعلان ہوں میں، در شہزادی کونین کا دربان ہوں میں، اپنے آقا کے لیے تخت سلیمان ہوں میں، در شہزادی کونین کا دربان ہوں میں، اپنے آقا کے لیے تخت سلیمان ہوں میں ہوں نایاب زمانے میں میرا میل نہیں، میں ہوں نایاب زمانے میں میرا میل نہیں، بھار امامت کا اٹھا لینا کوئی کھیل نہیں، میں ہوں رہوار حسین، میں ہوں رہوار حسین، میں ہوں رہوار حسین، میں رہوار حسین، میں ہوں رہوار حسین، میں ہوں رہوار حسین، میں ہوں رہوار حسین، میں ہوں رہوار حسین۔ سلام رضوان صاحب درخواست کرتا ہوں خرم سے تشریف لائیے۔ جناب خرم صاحب صلوات بر محمد و آل محمد۔ اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، اپنی قسمت آزما کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، خود منافق کا پتہ چل جائے گا، نعرہ حیدر لگا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی، ہو اگر جنت زمین پر دیکھنی، کربلا ایک بار جا کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر، انبیاء کو دیکھنا چاہو اگر، حلقہ ماتم میں آ کر دیکھنا، تم مزہ خانہ سجا کر دیکھنا، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، تم کو زہرا کی دعا مل جائے گی، پرچم غازی اٹھا کر دیکھنا،
تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا. وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں، وہ تو پھر مولا علی ہے حشر میں، مرتبہ کمبر کا کر دیکھنا. تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا. چاند تارے دیکھنا چاہو اگر، چاند تارے دیکھنا چاہو اگر، داغ ماتم کے سجا کر دیکھنا. تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا. خوشبوئے رومال زہرا چاہیے، خوشبوئے رومال زہرا چاہیے، اشک مجلس میں بہا کر دیکھنا. تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا. پنجتن مہمان پھر ہو جائیں گے، پنجتن مہمان پھر ہو جائیں گے، فرش مجلس کا بچھا کر دیکھنا. تم مزا خانہ سجا کر دیکھنا. جناب خرم صاحب درخواست کرتا ہوں امتیاز صاحب سے تشریف لائیے. جناب امتیاز جمال صاحب. بھائی کیا کہنا؟ صلوات پڑھیے گا. بغیر دیگر صلوات. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے. دل میں رہتا ہے میرے دل میں رہتا ہے میرے یا علی ایمان کی طرح. دل میں رہتا ہے میرے یا علی ایمان کی طرح. چوم لیتا ہوں میں یہ نام بھی قرآن کی طرح. دل میں رہتا ہے میرے. صلوات پڑھیے گا. جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں، جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں، نام لے لے کے تیرا پھر میں سنبھل جاتا ہوں. لوریاں دیتا ہے یہ نام میری ماں کی طرح. دل میں رہتا ہے میرے. صلوات پڑھیے گا. زندہ کو مار کے مردے کو بھی زندہ کرنا. زندہ کو مار کے مردے کو بھی زندہ کرنا. شب معراج خدا کی بھی باتیں کرنا. سجدہ کرتا ہے
تو لگتا ہے یہ انسان کی طرح دل میں رہتا ہے میرے. سلوات پڑھے گا. بستر موت سے احمد کو اٹھایا کس نے؟ بستر موت سے احمد کو اٹھایا کس نے؟ اپنا بیٹا اسی بستر پہ سلایا کس نے؟ تو بتا کوئی محافظ میرے عمران کی طرح دل میں رہتا ہے میرے. صلوات پڑھیں گا. صاحب کے بلو سے چلو ایک دو صلوات پڑھیں گا. جو بھی مصروف سلمی شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف سلمی شہداء رہتا ہے، تو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے میں دھرا رہتا ہے، جو بھی مصروف اسلامی شہداء رہتا ہے. شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہتوں نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، پر سر شاہتوں نیزے پہ چڑھا رہتا ہے. روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا،
سر تیرا کس لیے بہنا کھلا رہتا ہے، سر تیرا کس لیے اے بہنا کھلا رہتا ہے۔ وہ لگی کہنے کی یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے کے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بیوار سی بچوں کا پھٹا رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، میرے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو بھی مسرور ہے۔ اب جناب بابر علی صاحب سے درخواست کرتے ہیں تشریف لائیں صلوات و سلام کے لیے جناب بابر علی صاحب، صلوات بر محمد و آل محمد۔ درود محمد و آل محمد۔ بس تھوڑا سا مختصر سا، کیونکہ آج ہماری محرم کی آخری مجلس ہے، پھر جہلم کا جلوس، اس کے بعد 9 ربیع الاول ٹوٹل پیکج۔ الحمدللہ اچھا عشرہ گزرا، لاجواب مجالس سنی، پھر قسمت یا نصیب۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ لحد میں سامنے میر انیس مولانا، جب دفتر حساب آیا، لحد میں سامنے جب دفتر حساب آیا، گناہ دیکھ کے کیا کیا مجھے حجاب آیا، لحد میں سامنے جب دفتر حساب آیا، گناہ دیکھ کے کیا کیا مجھے حجاب آیا، اتارا مجھ کو لحد میں تو دی زمین صدا، اتارا مجھ کو لحد میں
تو دی زمین صدا زہ نصیب غلام ابو تراب آیا زہ نصیب غلام ابو تراب آیا گناہ دیکھ کے کیا کیا مجھے حجاب آیا. درود پڑھیں محمد والا. یہ اگلا شعر ہے, یہ میر انیس کی کلاس ہے. رخ حسین سے میں نے کبھی نہ دی تشبیہ. رخ حسین سے میں نے کبھی نہ دی تشبیہ. چمک کے سامنے 100 بار آفتاب آیا. چمک کے سامنے 100 بار آفتاب آیا. درود محمد علیہ. آتش نے گو دل سوزاں میں آگ بھڑکائی. آتش نے گو دل سوزاں میں آگ بھڑکائی. مگر زبان پہ نہ حرف سوال آب آیا. مگر زبان پہ نہ حرف سوال آب آیا. لہر میں سامنے فلک پہ شور تھا پہنچے جو کربلا میں حسین. فلک پہ شور تھا پہنچے جو کربلا میں حسین. اب اپنی خاک پہ فرزند بو تراب آیا. اب اپنی خاک پہ فرزند بو تراب آیا. لہر میں سامنے سر حسین گیا. شام میں جو وقت سحر سر حسین گیا. شام میں جو وقت سحر
یہ شور کے نیزے پہ آفتاب آیا ہوا یہ شور کے نیزے پہ آفتاب آیا سرے حسین گیا شام میں جو وقت سحر ہوا یہ شور کہ نیزے پہ آفتاب آیا گناہ دیکھ کے کیا کیا مجھے حجاب آیا لہر میں سامنے درود محمد علیہ ماشاءاللہ جناب صلوات بر محمد وعلی آئندہ مجالس کی اعلان کچھ اس طرح ہیں. اس فرائیڈے کو مجلس ہوگی خواتین کی اس امام بارگاہ میں شام کو 5:30 بجے. یہ اعلان خواتین کے لیے ہے. خواتین کی مجلس فرائیڈے 5:30 PM ہوگی. تمام خواتین سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے. سیٹرڈے کو اس امام بارگاہ میں سنڈے اسکول جو ہے اس کے بچوں نے مجلس تیار کی ہے. اس میں لڑکوں کی اور لڑکیوں کی الگ الگ مجالس ہیں. 5:30 بجے کا وقت ہے اور اس میں آپ تمام فیملی سے شرکت درخواست کی گئی ہے. بچوں نے بہت تیاری کی ہے. آپ تمام لوگ شرکت کیجئے. 5:30 بجے سیٹرڈے کو سنڈے اسکول کی مجلس ہے. اور اس ویکینڈ پہ سیٹرڈے اور سنڈے ریگولر مجلس نہیں ہوگی. اس ویکینڈ پہ سیٹرڈے اور سنڈے کی جو 8 بجے کی مجلس ہے وہ نہیں ہوگی کیونکہ سنڈے کو واشنگٹن ڈی سی میں جلوس ہے. اس وجہ سے مجلس نہیں ہے. اور سیٹرڈے کو سنڈے اسکول کی مجلس ہے شام کو 5:30 بجے. تو اس ویکینڈ کا اسکیجول اس طرح ہوا کہ 5:30 بجے فرائیڈے لیڈیز مجلس, 5:30 بجے سیٹرڈے سنڈے اسکول کی مجلس ہوگی. ریگولر مجلس اس ویکینڈ پہ نہیں ہے. آئندہ مجالس جو ہوں گی وہ دسمبر 10 to 13 جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار 4 مجالس ہیں. ان سے معصومین سینٹر شکاگو سے مولانا شہریار عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے. آئندہ مجالس تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے دسمبر 10 to 13 اور مولانا شہریار عابدی صاحب معصوم سینٹر شکاگو سے تشریف لائیں گے اور یہاں خطاب فرمائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے ساتھ ہی درخواست گزار ہوں مولانا شاہد میسم صاحب تشریف لائیے, مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب مولانا شاہد حسین میسم صاحب. فاتحہ. اس سے قبل کے مجلس کا آغاز کرو 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ مومنین و مومنات, جملہ محبان حیدر کرار, جملہ شہداء, صالحین و صدیقین, جملہ علماء کرام, خطبہ, ذاکرین, مرثیہ خانان کی روحوں کو ایصال فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. صلوات پڑھیں آپ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگر آپ کو یاد ہو تو کل شب تک ہماری گفتگو التعرب بعد الہجرہ کے سلسلے میں ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں اپنے عرائض رکھے. مجھے یہ لگا کہ یہ ٹرم بہت ڈیفیکلٹ ہے آپ لوگوں کے لیے بولنا، تو بولنے کی ضرورت نہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے. ویسے آپ یاد رکھیں تعرب عربی سے لیا گیا، عین رے بے، اس سے پہلے ایک تے لگا دیں، تعرب ہو جائے گا. یہ لفظ کہاں سے اٹھایا؟ دیکھیں اسلام اور عربی کی خود کتنی رچ زبان ہے، کتنی غنی زبان ہے، کہ اعراب ان بدوؤں کو کہا جاتا تھا کہ جو گاؤں دیہات میں رہتے تھے، خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، اپنے گھر کو کوئی ان کا گھر نہیں ہوا کرتا تھا، خیمے لگاتے تھے، یہاں وہاں رہتے تھے. ان کو کہتے ہیں عربی میں اعراب. قرآن میں ان کے تذکرہ آیا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. مثلا سورہ حجرات میں آیا کہ یہ اعراب، یہ بدو آپ سے پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، ان سے کہہ دیا تم ایمان نہیں لائے. بہرحال اعراب کا لفظ آیا، کئی جگہ قرآن میں آیا. بدو ہوتے تھے یہ بدو لوگ. ساری بات یہ ہے کہ یہ کل ملا کر کے دین سے، ثقافت سے، تمدن سے، ہر چیز سے دور ہوتے تھے. جیسا کہ میں کہہ رہا تھا، صفائی ستھرائی، تمیز، تہذیب، ان سب چیزوں سے آپ کو خود تصور کر سکتے ہیں کہ عرب بدو کیسے تھے. نہ انہیں بولنے کا سلیقہ تھا، نہ بات کرنے کا سلیقہ تھا، نہ رہنے کا، نہ سہنے کا. وہاں سے لیا گیا لفظ تعرب، یعنی وہ انسان کے جو اسلام لانے کے بعد پھر تعرب کا شکار ہو جائے، بنام فیشن ہی سچا ہے، اوریانیت کا شکار ہو جائے. وہ بدو جو ہے نہ ٹھیک سے پہنتے تھے، نہ ٹھیک سے اوڑھتے تھے. یہاں پر ہم لوگ بس نام بدلتے ہیں، چیز وہی رہتی ہے. فیشن بھی کیا، اوریانیت بھی کیا، نام بدلا ہے، پیکنگ بدل گئی ہے، مگر چیز وہی ہے. جو کچھ وہ عرب کرتے تھے اسلام اس کا مخالف تھا. کہہ رہا تھا کہ اسلام کہتا ہے کہ ایک تمیز تہذیب والے ڈیسنٹ انسان بنو، جس کا ایک نظریہ بھی ہوتا ہے، عقیدہ بھی اچھا ہوتا ہے، ہر چیز یعنی اس انسان کی اچھی ہوتی ہے. تو وہاں سے یہ تعرب کا لفظ لیا گیا. آپ سے یاد رکھیں اس طرح سے. سب سمیٹ کے کہوں، ایک اور بات جو رہ گئی کہنا، وہ یہ کہ تعرب بعد الہجرت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ سسٹم سے، نظام سے، حکومت سے دور جانا. آپ ایسا نظام تلاش کریں جہاں حکومت کی پابندیاں نہ ہوں، جہاں قانون نہ ہو، جہاں کوئی حاکم نہ ہو. تو یہ بھی روایات میں آیا یا مثلا فتاوی میں آیا کہ یہ بھی تعرب بعد الہجرت کا ایک مصداق ہے کہ انسان حکومت سے، قانون سے، ان سب چیزوں سے چاہے کہ ہم دور جائیں.
تو یہ بھی وہ چیز ہے. ایک دو باتیں اور کل کی بحث سے اور پھر آج کی گفتگو. آج میں نے آپ نے غور کیا ہو تو آیت بھی مختلف پڑھی ہے خطبے میں. ایک چیز اور یہ کہنا چاہ رہے تھے جو کل رہ گئی، وہ یہ کہ ہمیں اس ملک میں رہنے کے لیے کچھ چیزیں اپنے کو تعارف کا ہم شکار نہ ہو، اس لیے بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا، ورنہ ہم پھر تعارف کا شکار کہے جائیں گے. اس میں سے ایک بہت اہم چیز جس پر آ کر کے کل کی مجلس تقریباً ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ ہمارا ایک ساتھ مل جل کے بیٹھنا. اسلام اجتماعیت کی تاکید کرتا ہے. ایک حدیث ہے، بس میں تبرکاً پیش کر رہا ہوں، ورنہ تو کتنے ہی مورد ہیں اور کتنے ہی نمونے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں پر اسلام نے اجتماعیت کی تاکید کی ہے. لیکن مجلس کے سلسلے میں ایک نیا فیشن ہم لوگوں کا چل گیا کہ صاحب انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، کیا جانے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں آپ انٹرنیٹ پہ کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی آج زیارت آپ انٹرنیٹ پہ کر سکتے تھے. یہ جو گئے ہوئے ہیں 30 ملین لوگ، یہ کیا احمق ہیں، بیوقوف ہیں. یہ ہزاروں روپیہ لگا کر کے، لاکھوں روپیہ لگا کر کے یہ لوگ جو پہنچے ہیں کہ کیا سرفرے لوگ ہیں؟ نہیں، وہاں پر وہ چلنے ہر قدم کا ثواب رکھا گیا. جو انسان یہ کہتا ہے کہ انٹرنیٹ، وہ سمجھ ہی نہیں رہا پھر اسلام کیا ہے. انٹرنیٹ سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن انٹرنیٹ مجبوری کا نام ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کے پاس جسمی صلاحیت ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، کوئی عذر نہیں رکھتے، تو کیوں نہیں آتے آپ سینٹر؟ پتا ہے آپ کو کہ جہاں پر علمی بحث ہوتی، روایت کی حدیث بتا رہا ہوں، جہاں پر علمی گفتگو ہوتی ہے، جہاں پر آل محمد علیہ السلام کی تعلیم کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں سے مومنین چلے جاتے ہیں، مگر فرشتے پھر بھی موجود رہتے ہیں. عرش سے آتے ہیں فرشتے، آسمان سے آتے ہیں فرشتے، اور وہاں کی دیواروں سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں اور تبرک لیتے ہیں. یہ کہ یہاں پر وہ چرچا ہوا تھا کہ جو اللہ کو محبوب چرچا، وہ تذکرہ ہوا تھا کہ جو اللہ کو پسند ہے. امام فرماتے ہیں، چھٹے امام علیہ السلام فضیل ابن یسار فرماتے ہیں، فضیل راوی ہیں، فضیل محب اہل بیت ہیں. ان سے امام پوچھتے ہیں، اتجلسون وتتحدثون، کیا تم شیعہ لوگ، تم کیا ہمارے چاہنے والے لوگ آپس میں مل بیٹھتے ہو اور کیا ہماری باتیں کرتے ہو، ہمارا تذکرہ کرتے ہو، ہماری تعلیمات بیان کرتے ہو؟ قال نعم جعلت فداک، عرض کی اس نے کہ ہاں میرے مولا، میں آج پر آپ پر فدا ہو جاؤں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں. جیسے ہی سنا امام نے فرمایا کہ انی احب تلک المجالس، میں ایسی مجلسیں پسند کرتا ہوں جہاں پر ہمارے چاہنے والے مل بیٹھے. مجلس لفظ استعمال کیا، جلسہ سمجھتے ہیں، جلوس سمجھتے ہیں. جلوس ہمارے ہاں تو باہر نکالا جاتا ہے، لیکن عربی میں جلوس کا مطلب بیٹھنا، جلسے کا مطلب چند لوگوں کا بیٹھنا. مولا کو ایسی مجلس پسند ہے کہ جس میں تمام ان کے چاہنے والے مل بیٹھے اور تذکرے محمد وآل محمد علیہ السلام. اب ظاہر سی بات ہے یہ تبھی حاصل ہوگا کہ جب آپ سینٹرز میں، مراکز میں آئیں گے، ورنہ اپنے گھروں پہ بیٹھ کر کے آپ کہیں میں کیسٹ چلا لوں گا، میں مثلا سی ڈی چلا لوں گا، میں انٹرنیٹ دیکھ لوں گا، وہ گرمی، وہ وارمنس تو نہیں ملے گی کہ جو اپنوں سے مل کے ملتی ہے. اسلام سوشلائز ہونے کے لیے کہتا ہے. آپ کو ایک جگہ چاہیے جہاں پر آپ سوشلائز ہوں، اپنے خیالات بیان کریں، دوسروں کے خیالات سنیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیز اللہ کو پسند ہے، یہ چیز محمد وآل محمد علیہ السلام کو پسند ہے. دوسری چیز میں جو بطور عرض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان مراکز کو بھی آپ معمولی مرکز نہ سمجھیں. مرکز لفظ ہی آپ سوچیں، مرکز لفظ کیوں رکھا گیا؟ یہ سینٹر کیوں کہتے ہیں؟ سینٹر وہ ہوتا ہے جہاں پر ہر طرف کے لوگ آئیں. ایک سرکل کا بھی سینٹر مرکزیت اسے حاصل ہوتی ہے، ہر طرف سے اس کی دوری برابر ہوتی ہے. آپ کے لیے بھی مرکز ہونا چاہیے. ہر بات کے لیے وہ چیز، وہ جگہ مرکزی ہونی چاہیے. اور دیکھیے پھر آپ دہائی دیتے ہیں دوسری قوموں کی کہ وہ قومیں ہم سے آگے نکل گئیں، وہ بڑی بہت منظم ہیں، تو وہ ان کے کچھ راز ہیں. کل میں نے یہودیوں کا ایک راز آپ کے سامنے پیش کیا تھا. دیکھیے میں آج سکھوں کا ایک راز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ڈاکیومنٹری میں ایک بار دیکھ رہا تھا،
آ رہی تھی ڈسکوری پر، سکھوں کے بارے میں ڈاکیومنٹری تھی، ہمارے ملک میں بستے ہیں وہ، گردوارہ سیس گنج دہلی کا بہت مشہور گردوارہ ہے، اس کی اس نے دکھائی ویڈیو بھی، وہاں پہ کیمرہ لیے کھڑا اور دکھایا کہ وہاں پر دہلی کے سب سے بلینر جو سرداروں میں سے سکھوں میں سے ایک سکھ آیا، سوٹ پہنے ہوئے، مرسیڈیز سے اترا، اس کے گھر کی عورتیں بھی مرسیڈیز سے اتری، لیکن اترنے کے بعد وہ کیمرہ لے کے اسی کے پیچھے چلا۔ یہ کیا کرتا ہے دیکھیے آپ کو معلوم ہے، جانے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام مرد نے کیا کیا اور عورتوں نے کیا کیا اس کے گھر کی؟ مرد نے سب سے پہلا کام جھاڑو اٹھایا اور گردوارے میں جھاڑو لگانے لگا، اور یہ سب دکھانے کے لیے نہیں کہ دو ذرا سا لگا دیا، پورا اس نے صحن جھاڑا، اور گھر کی عورتیں فوراً کچن میں چلی گئی۔ آپ کو معلوم ہے سکھوں کے یہاں 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے، تو لنگر کے لیے مشہور ہیں، ہر وقت برتن جھوٹے موجود ہوتے ہیں۔ گھر کی عورتیں انہوں نے جا کے دکھایا کہ وہ ڈش واشر سے نہیں، ہاتھوں سے وہ برتن دھونے لگی۔ تو یہ دوسری قومیں کر رہی، ان کے یہاں کوئی کنسپٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ جا کر بیٹھتے ہیں وہاں پر معصومین آتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو یہ موجود کنسپٹ ہے۔ آپ روزانہ بلکہ ہر شب جمعہ آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ جہاں پر یہ تذکرہ ہوتا ہے، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ۔ کہیں پر تذکرہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ جہاں پر یہ تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر ملائکہ آنے لگتے ہیں، مومنین کو آ کے گھیر لیتے ہیں، وہ ملائکہ چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ان مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگتے ہیں، الا ان یتفرقوا، جب تک کہ وہ مومنین اپنے گھر نہیں چلے جاتے، اپنے کاموں سے نہیں چلے جاتے، تب تک وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ ان مراکز کی اہمیت کو بھی سمجھیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ کی شرکت ہو، زیادہ سے زیادہ آپ یہاں آئیں، یہ جگہیں بڑی متبرک جگہیں ہیں، کاش وہ نگاہیں ہم رکھتے ہوتے، باطنی نگاہیں، تو دیکھتے کہ یہاں کون کون آتا ہے، دیکھ سکتے کاش ہم۔ بہت بڑی، آپ ہی صرف دنیا کا ایک مذہب، ایک سیکٹ ہے، ایک فرقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ جہاں پر تذکرہ ہوتا ہے اہل بیت کا وہ آتے ہیں۔ باقی جناب عیسائیت میں آپ جا کے دیکھیں، جناب عیسیٰ کے بارے میں ایسا کوئی کنسپٹ وہ نہیں رکھتے ہیں، ہندوؤں میں ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، ہمارے ہاں صرف ہے، اور ہمارے ہی اتنے ڈھیلے ہم لوگ رہتے ہیں۔ آپ آ کے کس سے مل کے جا رہے ہیں؟ آس پاس آپ محسوس کریں شاید کہ آس پاس سے آپ کو لگے گا جیسے انسان کوئی گزرتا ہے نا تو اس کے جسم کی ہوا لگتی، کبھی ان سینٹرز پہ آپ نے محسوس کی وہ ہوا؟ آپ فیل تب کریں گے جب آئیں، آپ کو محسوس ہوگا۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے، عرض ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اور دلچسپی کے ساتھ اور بڑھ بڑھ کے حصہ لینے کی شکل میں ان سینٹرز کو آباد رکھیے۔ آپ اس گھر کو آباد رکھیں گے، اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے گا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اب میں آج کی گفتگو کو بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ آج وعدہ تھا آپ سے کہ آخری مجلس میرے موضوع کے 3 حصے تھے، آپ کو بتایا تھا ہجرت، تعرب بعد الہجرت اور پناہ گزینی۔ پناہ گزینی کا مطلب ریفیوج، اسائلم، اس کے بارے میں بھی مجھے بات کرنا۔ اس وقت بتایا تھا میں نے پہلی مجلس میں، دنیا کی سب سے بڑی کرائسس اس وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ ریفیوجیز کی ہے، پناہ گزینوں کی۔ اردو میں پناہ گزین کہتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ریفیوجی کو یا اسائلم کو، میری گفتگو بار بار یہ لفظ آئے گا تو آپ سمجھ جائیے گا۔ پناہ گزین اور ریفیوج کو کہتے ہیں پناہ گزینی، یہ بار بار لفظ آئے گا۔ میں نے جو ابھی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی خطبے میں، وہ سورہ توبہ کی 6 نمبر آیت ہے، 6ٹھی آیت ہے، کہ جس میں ارشاد ہو رہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ خطاب کیا جا رہا ہے پیغمبر اسلام کو، لیکن یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر مشرکین میں سے بھی کوئی ایک انسان تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو فوراً اسے پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پیغام کو، قرآن کو سنے۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ، پھر بھی اگر اسے قرآن نہ پسند آئے، اللہ کا پیغام نہ پسند آئے،
تو تم اسے ثم ابلغہ مأمنا اس کے ٹھکانے تک حفاظت کے ساتھ پہنچا کے آؤ. بہت زبردست بات ہے, بہت بڑا میسج ہے اسلام کا. اگر ایک ہی آیت کو ہم سمجھ لیں اور دوسروں کو سمجھا سکیں کہ اسلام ایک وہ ریلیجن ہے کہ جس کی اپنی کتاب میں, اسکرپچر میں آ گیا کہ اگر کوئی مشرک بھی تم سے پناہ مانگے تو تم اسے پناہ دے دو. اگر آپ عربی گرامر جانتے ہو تو یہ جو فاجر ہو یعنی پناہ دینے میں بھی دیر نہ کرو, فوراً پناہ دے دو. فے کا مطلب فوراً ہے, یہاں پر فوراً پناہ دے دو, مشرک بھی پناہ مانگے تو. یہ میں نے آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پیش کر دیا. اب چند باتیں تمہیداً اور اس کے بعد اصل موضوع. دیکھیے عربی زبان میں ریفیوجی کے لیے یا اسائلم سیکر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مستأمن. اسلامی اصطلاحات میں آپ کو بہت ملے گا مستأمن. یا پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معاہد. یہ سب معنی لگ بھگ ایک, یعنی اسی ریفیوجی کے بارے میں آیا. یہ ایک اور لفظ ہوتا ہے جو ہم لوگ اردو میں اکثر بولتے ہیں, حالانکہ ہماری اردو میں بہت سارے الفاظ عربی کے آ کے معنی بدل جاتا ہے ان کا بالکل. ملتجی. اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجلس کا اعلان کرتے ہوئے یا کسی اور موقع پر کہ صاحب ہماری آپ سے یہ التجا ہے کہ ایسا کیجئے. اردو میں التجا کا مطلب ہوتا ہے گزارش, ریکویسٹ, لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. التجا کا مطلب یہ میں آپ سے آپ ہی کی پناہ مانگ رہا ہوں, مجھے پناہ دے دیجئے, التجا ہے میری. ملتجی کا مطلب وہ کہ جو ریفیوج لیتا یعنی ریفیوجی. یہ تین لفظ روایات میں یا اسلام کی اصطلاحات میں بہت استعمال ہوتے ہیں. کل تک ہماری گفتگو ایک اور چیز کے بارے میں تھی, وہ مہاجر کے بارے میں تھی. ریفیوجی یا پناہ گزین اور مہاجر میں بڑا فرق ہوتا ہے. مہاجر کا جو نیچر ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے, وہ کہیں پر امیگرینٹ جسے آپ بولتے ہیں انگلش میں. مائگریشن کیا چیز ہے؟ پرماننٹ چیز ہے. لیکن ریفیوج اور اسائلم کیا چیز ہے؟ ٹیمپرری چیز ہے. آپ نے کہیں پر ریفیوج لیا, جب آپ کے حالات ٹھیک ہو گئے تو واپس اپنے ملک یا اپنے وطن آ گئے, یہ ریفیوجی کہلائیں گے آپ. یہ اسائلم وہاں پر آپ کو ملا ہوا ہے. جو آپ کو اسائلم دے رہا ہے وہ آپ سے ایک دن یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب تمہارے حالات ٹھیک ہیں, اب تم واپس جاؤ. تو پناہ گزین اور مہاجر میں فرق یہ ہے کہ پناہ گزین ٹیمپریری موقت چیز ہوتی ہے اور مہاجر یہ ہوتا ہے کہ وہ مستقل طور پر کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. اتنا اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ایک صلوات پڑھ دیجئے. مجلس کا دوسرا پیس وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اسلام کی بیوٹی کو, خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتا ہوں اسی آیت کے ذہن میں. آپ تاکہ لوگوں سے جب ڈیبیٹ کریں, غیر مسلم لوگوں سے بات کریں, تو کم سے کم اسلام کی خوبصورتی اور حسن کو بیان کر سکیں اور بتا سکیں کہ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے پناہ گزینوں کے بارے میں. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیے اگر اسلام میں بنیادی طور سے آپ دیکھیں تو 4 طرح کے احکام آپ کو ملیں گے. 4 طرح کے احکام, غور سے سنیں آپ, میں چاروں قسمیں بتا رہا ہوں آپ کو. پہلی احکام تأسیسی کہی جاتی ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ احکام تأسیسی. مشکل لفظ ہے, میں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کوئی بھی چیز فرام دی اسکریچ شروع کی جائے, اس سے پہلے نہ رہی ہو, اس کو تأسیس کہتے ہیں. بنیاد رکھی ہے اسلام نے, ٹھیک ہے. ایسے بہت سے قوانین ہیں اسلام کے کہ جو اسلام آنے سے پہلے عرب سماج میں نہیں پائے جاتے تھے. مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. مثلا عربوں کے درمیان وضو کا طریقہ, جیسے کہ قرآن نے بتایا, یہ اس طرح سے کوئی وضو نام کی چیز نہیں, یا غسل کا جیسا طریقہ اسلام نے بتایا ویسا غسل کی کوئی چیز نہیں تھی. بس ہاتھ دھو لینا, جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اس ملک کے لوگ ہاتھ دھو لیتے ہیں یا منہ دھو لیتے ہیں, یہ وضو نہیں کہلاتا. لیکن ایک خاص طریقے سے ہاتھ منہ دھونا, سر کا مسح کرنا, پیر کا مسح کرنا, یہ وضو جو ہے یہ اسلام نے تاسیس کے طور پر ایک قانون بنایا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اے ایمان والوں, جب تم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے کیا ہے, اپنے چہرے کو دھو لو اور دونوں ہاتھوں کو دھو لو کہنیوں تک. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین, اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تم پاؤں کا مسح کر لیا کرو. یہ قرآن نے جو وضو کا میتھڈ بتایا یہ اس سے پہلے نہیں تھا. مثال بہت سامنے کی واضح ہے.
یا بہت سے لوگوں کے حقوق ترکے میں، انہیریٹنس میں اسلام نے رکھے جو عرب سماج میں نہیں پائے جاتے تھے. مثال دے رہا ہوں، عرب سماج میں غلام کا حق ایسا نہیں پایا جاتا تھا کہ وہ ترکے میں سے، انسان کے انہیریٹنس میں سے غلام کو بھی پیسہ ملے، حصہ ملے. لیکن اسلام آیا، اس نے کہا کہ اگر رشتہ دار نہیں ہے، قرابت دار نہیں ہے مرنے والے کے، تو اس کی ساری کے ساری جائیداد غلام کو مل جائے گی. یہ ہے اسلام کا حسن. یہ تو پہلی قسم کے قوانین تھے تاسیسی، فرام دی اسکریچ، اب تک تھے ہی نہیں. دوسری قسم کے قوانین وہ ہیں تہدیمی کہے جاتے ہیں، یعنی اسلام نے آ کر کے تھے عرب سماج میں وہ قوانین، ان کو آ کے ختم کر دیا، الٹا کیا، ختم کر دیا. پہلے پائے جاتے تھے مگر اسلام نے آ کے اس کی مخالفت کی، کہا یہ ختم کرو، یہ غلط ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو، اپنے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ بیوی سے نکاح کرنا عرب سماج میں، شادی کرنا عرب سماج میں ناجائز سمجھا جاتا تھا. کسی کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا، گود لیا، منہ بولا بیٹا ہے، اس نے کسی سے شادی کی، کسی خاتون سے، پھر شادی کے کچھ عرصے بعد مان لیے طلاق ہو گیا. جب طلاق ہو گیا تو یہ سسر صاحب کیا اس طلاق شدہ بہو سے نکاح کر سکتے ہیں؟ عرب سماج کہتا تھا، شدت سے مخالف تھا، کہتا تھا حرام، ناجائز. لیکن اسلام نے آ کے کہا کہ نہیں، ایسا ہو سکتا ہے، یہ جائز چیز ہے. قرآن میں اس کا واقعہ ہے جناب زید اور جناب زینب کا. زید کون تھے؟ رسول کے گود لیے بیٹے تھے، اصل میں تو پہلے غلام تھے رسول کے، سیاہ فام غلام تھے، بلیک سلیو تھے. رسول نے ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، کہا کہ تم چاہو تو میرے گھر میں رہو، میرے بیٹے کی طرح، میں تمہیں اپنا بیٹا کہتا ہوں. رہنے لگے. اب رسول نے اپنی سگی پھوپھیزاد بہن جناب زینب سے، جو کہ بے انتہا خوبصورت تھی، رسول سے عمر میں کچھ چھوٹی بھی تھی، بچپن سے گھر کے لوگ، گھرانے کے لوگ، خاندان کے لوگ رسول کے سمجھتے تھے کہ زینب کی شادی رسول سے ہی ہوگی. لیکن 25 سال کی عمر آتے آتے رسول نے شادی کر لی جناب خدیجہ سے، جناب زینب سے شادی نہیں کی. اب بعد میں جو منہ بولا بیٹا تھا، جو کہ بلیک سلیو تھا، اور جناب زینب بے انتہا حسین ہاشمی خاتون، ان دونوں کی شادی رسول نے کہا کہ تم لوگ شادی کرو. زید بھی نہیں شادی کر رہے تھے، ڈر رہے تھے بھائی یہ بڑے خاندان کی اور میں ایک پست خاندان کا. جناب زینب بھی اندر سے نہیں راضی، لیکن قرآن کی آیت آ گئی، جو رسول نے فیصلہ کیا، جو اللہ اور رسول نے، اس کو ماننا پڑے گا، اور دونوں کو شادی کرنی پڑی. شادی ہو گئی، کچھ عرصے بعد طلاق ہو گیا. طلاق ہوا، اب اللہ نے حکم دیا کہ تم زینب سے شادی کرو اے رسول. عربوں نے ہنگامہ کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسلام اسی کے لیے تو آیا تھا، اور یہ حکم، یہ اتنا سب کیا ہی تھا اللہ نے، اس لیے تاکہ عربوں کے درمیان جو غلط روایت موجود ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ جو احکام کے ایک حکم کی ایک شکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کے بیچ تھا، لیکن اسلام نے آ کے اسے ختم کر دیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ تہدیمی. ایک اور چیز ابھی تہدیمی کی پیش کریں گے، لیکن پہلے اور بیان کر دیں تو سمجھ میں آئے گا کہ تہدیمی کیا ہے. سمجھے گئے ہوں ویسے ایبالش کرنا. آگے ایک اور قسم ہے، عربوں کے درمیان کچھ چیزیں تھیں، ان کو اسلام نے ایکسپٹ تو کیا، مانا تو، مگر تھوڑے سے امینڈمنٹ کے بعد، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ ترمیمی احکام ہوتے ہیں. مثال دے دوں اس کی بھی، عربوں کے درمیان شادی بیاہ ہوا کرتا تھا، یعنی عیسائیوں کی طرح نہیں تھے جہاں سیلیبیسی کی بات کی جائے، جہاں سنیاس کی بات کی جائے، جہاں شادی نہ کرنے کی بات کی جائے. نہیں، عربوں میں شادی بیاہ ہوتا تھا، مگر عرب سماج میں بدوؤں کے درمیان کیا تھا؟ ایک عورت کے ایک خاتون کو الاؤ تھا 10 مردوں سے ایک ساتھ شادی کرنا. 10 شوہر ہوا کرتے تھے ایک عورت کے. اسلام آیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو غلط ہے، شادی بیاہ ٹھیک ہے مگر 10 شوہر تھوڑے نہ ہوں گے. اسلام نے الٹا اسے ترمیم کے ساتھ کہا کہ ایک شوہر کو 4 بیویاں اختیار کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں. تو ترمیم کے ساتھ شادی بیاہ کو مانا اسلام نے. چوتھی قسم جس میں ترمیم نہیں ہے بلکہ امضائی کہا جاتا، احکام امضائی، یعنی اسلام نے ایز اٹ از، وہ چیز بہت اچھی تھی عربوں کے درمیان، اس لیے اسلام نے اسے ایز اٹ از قبول کر لیا. مثال دے دوں اس کی بھی آپ کو. مثال کیا ہے؟
کہ عربوں کے درمیان سال کے 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا. آپس میں حالانکہ قبیلہ قبیلہ بات بات پہ لڑ جاتے تھے، ذرا سی بات پہ لڑتے تھے، اور ان کی جنگیں 32 40 سال چلتی تھی. ایک طرف کے دوسرے طرف کے کتنے لوگ مارے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ عرب یہ کہتے تھے کہ سال کے 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے. اسلام آیا تو اسلام نے کہا کہ یہ بات اچھی ہے، دیکھو کم سے کم سال کا 1/3 حصہ تو جنگ نہیں ہوگی. امن و امان. اسلام کس چیز کا مذہب ہے؟ امن و امان کا. امن و امان کے مذہب نے آگے کہا یہ بہت اچھا قانون ہے، اس کو تو نہیں ہم مٹائیں گے، نہ اس میں تبدیلی کریں، کم سے کم اتنا تو ہو ہی جائے گا. 4 مہینے کے لیے اسلام نے بھی آ کر کے کہا. سورہ توبہ کی آیت آ گئی، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرام مہینے ہیں. حرام کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی جن میں جنگ حرام ہے. وہ کون کون سے مہینے؟ ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب. یہ 4 مہینے، ان میں جنگ عربوں کے درمیان بھی حرام تھی. ہمارے آج تک اسلام میں آج تک 4 مہینوں میں جنگ حرام ہے مسلمان کے لیے جنگ کرنا، ابتدائی حملہ کرنا. یعنی اب اگر کسی نے کر دیا حملہ تو دفاع ڈیفینس کریں گے ہم اس دوران، لیکن کسی پر حملہ نہیں کریں گے 4 مہینوں میں. اس کو انڈورس کیا اسلام نے، امضا کیا، یعنی اس پر دستخط کر دی کہ یہ حکم اچھا ہے، اس کو مانتے ہیں. یہ سب میں نے تمہید اس لیے کھینچی کہ عربوں کے درمیان ایک بہت اچھا ایک طریقہ تھا، اور وہ تھا کیا؟ امان دینے کا. اسلام آیا تو اس نے کہا کہ ہم امان دینے کی چیز اچھی، اس سے خون نہیں بہے گا. ہم اس قانون کے اوپر مہر لگاتے ہیں کہ یہ قانون ہم کو بھی قبول ہے، یہ مقبول قانون ہے. اور اسلام نے آ کر کے آیت آ گئی سورہ توبہ کی جو میں نے پڑھی، ان احد من المشرکین استجارک فاجرہ. اگر مشرکین میں سے بھی، بس اسلام نے اس کو ایک اور لیول تک پہنچایا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. اسلام نے عربوں سے بھی آگے اسے پہنچا دیا. قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اگر مشرکین میں سے بھی کوئی ایک تم سے امان مانگے تو اسے امان دے دو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ اچھی باتیں سنے. آج تک اس نے سنا نہیں ہے، اللہ کا پیغام سنے. اور اس کے بعد اگر وہ نہ مانے اسے فری چھوڑ دو، تلوار نہ اٹھاؤ، اسے فری چھوڑ دو. اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا اللہ کا پیغام، قرآن نہیں سمجھ میں آتا، ثم ابلغہ مأمنا، یہ نہیں کہ پھر بھی کہو کہ جاؤ، نہ کہو ہم حضور آپ کو پہنچا کے آتے، اس کے ٹھکانے تک پہنچا کے آؤ. اب بتائیے کتنا خوبصورت اور حسین مذہب ہے اسلام، جو کہہ رہا ہے. ابھی بھی بات میری پوری نہیں ہوئی، ابھی آپ آدھی بات سمجھیں، ابھی پوری بات کہنے جا رہا ہوں. یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی؟ سورہ توبہ کے اوپر سب سے زیادہ غیر مسلم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سورہ توبہ میں تو اسلام کہہ رہا ہے کاٹ ڈالو، مار ڈالو، یہ کرو. تو یہ فوراً ایک اسلحے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اسلام میں وائلنس ہے. لیکن نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وہ آدھی پکچر پیش کرتے ہیں، آدھی نہیں کرتے. آپ کو میں ایک گر دے رہا ہوں، اور وہ کیا کہ جب وہ سورہ توبہ یا سورہ بقرہ کی آیات کو کہیں کہ صاحب اس میں وائلنس ہے، تو آپ کہیے گا ساری آیتیں پڑھو. 5 آیتوں تک تو واقعاً ایسے ہی لگے گا انسان کو سورہ توبہ کی، کہ 5 آیتوں تک لگے گا کہ اسلام کہہ رہا مارو. لیکن 6ٹھی آیت جو اسلام کہہ رہا ہے وہ سب پر آ کر کے سب برابر کرتی. 6ٹھی 7ویں آگے چلے جائیے، پھر آپ دیکھتے جائیے کیا ہو رہا. کہاں آئی ہے آیت؟ شان نزول. آیت آئی ہے جنگ کے میدان سے متعلق، کہ جب جنگ ہو رہی ہو اور سامنے مشرک آ جائے اور وہ بھی تلوار اٹھایا، تم بھی تلوار اٹھا رہے ہو، لڑنے جا رہے ہو، تمہاری تلوار چل گئی، وار پڑ گیا تو تم اسے مار ڈالو گے، اور اگر اس کا وار کام آ گیا تو تم مارے جاؤ گے. اس سچویشن میں اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر وہ تلوار اٹھا بھی چکا ہو، تم بھی تلوار اٹھا چکے ہو، اور پھر بھی وہ کہہ دے مجھ کو امان دے دو، تو کہہ رہا ہے اسلام کہ تم اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو، خبردار اسے نہ مار دینا، اسے امان دو. تم
حتی یسمع کلام اللہ. کس لیے؟ اصلی میں یہ جنگ کیوں ہو رہی تھی؟ یہ جنگ اس لیے ہو رہی تھی کہ اللہ کا کلمہ باقی رہے. جب وہ کہہ رہے امان تو آئے اللہ کی بات سنیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ آیت بتا رہی ہے اسلام کی خوبصورتی کہ تم اپنے دشمن کو بھی امان دے دو. یہ بہت بڑی چیز ہے. عام آدمی کو امان دینا بڑا آسان ہے شاید, لیکن دشمن کو امان دے دینا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. صلوات پڑھیں. اب تھوڑا سا تاریخ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ تاریخ میں بھی اسلام کو فروغ حاصل ہوا ہے امان کی وجہ سے. آپ اگر انبیاء کے واقعات دیکھیں, جناب ابراہیم, میں مثال بس سیدھا پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جناب ابراہیم کا دور دیکھیے. جناب ابراہیم کہاں رہتے تھے؟ بیبیلون, آج کا عراق, وہیں پیدا ہوئے تھے. اور اس زمانے میں وہیں کا بادشاہ نمرود تھا. وہاں پر بت پرستی ہوتی تھی, ستارہ پرستی ہوتی تھی. لوگ نمرود کو بھی خدا کہتے تھے. ایک یہ بھی خدا تھا. جہاں سب خدا تھے, بت تھے, ستارے تھے, وہیں پر یہ بھی ایک خدا تھا. جب جناب ابراہیم نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی کہ نہ تو یہ بت ہے خدا, نہ یہ ستارے ہیں خدا, نہ یہ نمرود ہے خدا, تو سب کو بڑا کھلا. اور وہ آپ نے سب واقعہ سنا ہوا ہے کہ جناب ابراہیم کو آخر میں اٹھا کر کے آگ میں ڈالا گیا. جب آگ میں بھی نہیں جلے جناب ابراہیم, تو اب کیا کریں لوگ؟ یہ تو مارے بھی نہیں جا سکتے. تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا کہ ابراہیم کو جلا وطن کر دو, نکال دو باہر ملک سے. جناب ابراہیم کو جلا وطن کیا گیا. جناب ابراہیم نے ایک صندوق میں اپنی بیوی کو رکھا, اور صندوق میں جناب سارا کو لے کر کے وہ چلے گئے. جب گئے تو راستے میں اگلی جو سرحد پڑی, اگلا ملک پڑا, اس کی چنگی پر پکڑے گئے. لاکھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس صندوق کو نہ کھولو, مگر انہوں نے کہا سپاہیوں نے کہ نہیں, ہم بغیر دیکھے جانے نہیں دیں گے. صندوق کھلا, جناب سارا نکلی اس میں سے. ان سپاہیوں نے پکڑا, لے جا کر کے اس ملک کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا. حران, وہاں حران وہ جگہ تھی, وہاں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے. بادشاہ نے جناب ابراہیم کی بات سنی, جناب ابراہیم سے اندازہ لگا یہ نبی ہیں, سب کچھ ہو گیا. اب جو اس کی نگاہ جناب سارا پہ پڑی, تو جناب سارا بے انتہا حسین و خوبصورت تھی, اس کی نگاہ بدل گئی وقت کی. اور اس نے جناب سارا کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا. جناب ابراہیم سے منظر نہیں دیکھا گیا, فوراً منہ پھیر لیا. لیکن اللہ کا کرنا, فوراً ہی جناب ابراہیم کا ہاتھ شل ہو گیا, خشک ہو گیا. اور معاف کیے گا, اس بادشاہ کا ہاتھ شل ہو گیا, اور اب اس کا ہاتھ فالج ہو گیا, وہ گر گیا ہاتھ نیچے. اب اس نے جناب ابراہیم کی منت سماجت کی کہ تم اپنے خدا سے کہو کہ مجھے ٹھیک کر دے, میں توبہ کرتا ہوں, ایسی نگاہ نہیں ڈالوں گا سارا پہ. جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, دعا قبول ہوئی, اور اس کا ہاتھ فوراً ہی ٹھیک ہو گیا. جیسے ہی ٹھیک ہوا, اس کی نگاہ پھر بدل گئی, اس کی نیت پھر بدل گئی, اور اس نے پھر ایک مرتبہ جناب سارا کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا, پھر شل ہو گیا, پھر فالج. اب اس کے بعد جب فالج ہو گیا, تو پھر سے جناب ابراہیم سے دعا کرنے لگا, منت سماجت کہ آپ میرے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے. یہ سیکھنے والی چیزیں. دیکھیے ابراہیم کی جگہ ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں, میں تمہارے لیے پھر دعا کرتا ہوں. پھر دعا کی. تحمل, نبی کا صبر, نبی کی غیرت کے ساتھ ساتھ صبر. غیرت یہ ہے کہ دیکھ نہیں سکتے, منہ پھیر لیا, لیکن صبر یہ ہے, تحمل یہ ہے کہ دشمن کو بھی معاف کر دو. جناب ابراہیم نے پھر دعا کی, پھر اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس بار اس نے واقعاً توبہ کی تھی, اور اب بڑی عزت کی جناب ابراہیم کی. اور جناب ابراہیم کو وہ رکھنا چاہتا تھا, مگر جناب ابراہیم نے جب لوگوں کو وہاں کے دیکھا, تو دیکھا کہ یہ بھی بابل کے ہی جیسے لوگ ہیں, اور یہ بھی جو ہے وہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بیچ رہنا مناسب نہیں. جناب ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارے ملک میں نہیں رہوں گا, اور وہاں سے چل دیے. اس نے اپنے ساتھ ان کے ساتھ ایک کنیز اپنی دی بادشاہ نے. اسی کنیز کا نام ہاجرہ تھا. وہ کنیز اس بادشاہ کی دی ہوئی تھی, جو ہاجرہ, جو ہم مسلمانوں کی کہا جاتا ہے کہ جدہ ماجدہ ہے. بہرحال
جناب ابراہیم آگے چلے اور آگے جانے کے بعد ارارا نام کی جگہ پہ پہنچے، انگلش میں ار کہتے ہیں یا ار کہتے ہیں بہرحال اس جگہ پہ وہاں پہنچے، وہاں پر پناہ لینا چاہتے تھے، وہاں بھی پناہ نہیں ملی۔ اس کے بعد دوسرے ملک پہنچے مصر، وہاں پر اس زمانے کا فرعون حکومت کر رہا تھا، وہاں بھی پناہ نہیں ملی۔ آخر میں جاتے جاتے شام کے شہر یا فلسطین کے شہر خلیل جس کا اب نام ہے شہر خلیل، وہاں پر جا کر پناہ ملی، اور پناہی کی وجہ سے پھر ابراہیم وہاں جا کر بسے، اور پھر وہیں سے آ کر کے جناب ابراہیم نے وہ کعبہ بسایا کہ جس کی زیارت کو آپ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو پناہ سے ہی پناہ ملی ہے نا۔ آپ جناب موسیٰ کے قصے کو دیکھ لیجئے، مصر میں رہتے تھے، اور وہ قصہ پورا قرآن میں آیا ہے کہ کیسے ایک روز بازار سے گزر رہے تھے، اور بازار میں پتہ ہے آپ کو کہ فرعون اس زمانے میں 2 قومیں تھیں مصر میں، ایک سبتی ایک قبطی۔ سبتی وہ قوم تھی کہ جس سے جناب موسیٰ خود تھے، اور قبطی وہ قوم تھی جس کا فرعون تھا۔ شاید 2 ریسز تھی، نہیں معلوم، بہرحال قوم کہی جاتی۔ فرعون کیا کرتا تھا؟ قبطیوں کو تو اچھے اچھے عہدے دیتا تھا، اپنی قوم والے کو، ریسز تھا بھائی بہت بڑا، اپنی قوم والوں کو بڑے بڑے عہدے دیتا تھا، کاروبار دیتا تھا، لیکن سبتیوں کو غلام بناتا تھا، بلکہ ان کے مردوں کو مار ڈالتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بچوں کو زندہ رکھتا تھا، قرآن کی لفظیں۔ بہرحال ایک دن جناب موسیٰ بازار سے گزر رہے تھے، بازار میں دیکھا کہ ایک سبتی ایک قبطی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے جا کر کے بیچ بچاؤ کرانا چاہا کہ اس دوران وہ جو ہے انہی کی قوم والا قبطی، وہ ذرا کچھ ضدی بھی تھا، سبتی معاف کیا، کچھ پھر وہ زیادہ لڑنے لگا، اس قبطی کے بھی جوش آ گیا۔ جناب موسیٰ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے، قبطی کو گھونسا مارا، اتنی زور کا نہیں مارا تھا، کچھ نبی کا گھونسا بھی زبردست ہوتا ہے، مارا گھونسا، اتفاق سے کچھ ایسی جگہ پڑا شاید کہ وہ وہیں پٹ سے گرا، مر گیا۔ تو اب سارے مصر میں خبر اڑ گئی کہ موسیٰ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، ہنگامہ ہو گیا۔ دوسرے دن پھر ابھی گزر رہے تھے، پھر دیکھا ان کی قوم کا وہی آدمی جس نے کل جنگ کی تھی، جھگڑا کیا تھا، وہ آج پھر جھگڑا کر رہا ہے کسی سے، اور پھر بلا رہا مدد کے لیے، آئیے موسیٰ مدد کیجئے۔ موسیٰ سمجھ گئے جھگڑالو آدمی ہے ہماری امت کا، مگر جھگڑالو آدمی ہے۔ جناب موسیٰ نے آج کوئی ساتھ نہیں دیا، لیکن ابھی بات سنی رہے تھے کہ ایک دم سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا موسیٰ لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، مار ڈالیں گے کیونکہ آپ نے کل ایک آدمی کو مارا ہے۔ اب جناب موسیٰ اسی وقت وہاں سے نکل کر، جان خطرے میں تھی، نکل کر کہاں گئے؟ بہت دور ایک شہر مدین، جس کو انگلش میں میڈین کہتے ہیں، مدین پہنچے۔ وہاں پر جناب شعیب جو کہ نبی تھے، ان کی پناہ ملی، اور پھر وہیں پر رہے۔ اور پھر جناب شعیب نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح جناب موسیٰ سے کیا۔ واپسی میں جب موسیٰ لوٹے اپنی بیوی کو لے کر اپنے وطن مصر، تو اسی راستے میں موسیٰ کو پیغمبری ملی۔ اسی میں راستے میں ایک جگہ پر رکے تو اللہ نے ان کو بلایا کوہ طور پر، بلکہ ڈھونڈنے گئے تھے آگ واگ مل جائے کہیں، مجھے لگ رہا ہے اپنی بیوی سے بولے کہ پہاڑ کی چوٹی تو آگ جل رہی ہے، تم بیٹھو یہاں، جاڑا بہت ہے، میں تاپنے کے لیے کچھ انگارے لاتا ہوں، کچھ لکڑی لاتا ہوں تاکہ جلاؤں، تم تاپو۔ وہ گئے اوپر، وہاں دیکھا کہ وہ تو درخت سے آگ کے، ہرے درخت سے آگ نکل رہی، اور ایک دم سے بس پھر اللہ کی طرف سے وہ آواز آئی، وہ صدا اس درخت سے نکل رہی تھی کہ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی خدا ہوں، فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اپنی دونوں جوتیاں اتار دو اور تم کیونکہ اس پاک وادی میں ہو۔ بہرحال اسی وقت وہ جو 10 کمانڈمنٹس کہے جاتے ہیں، وہ جو توریت ہے وہ نازل ہوئی موسیٰ پر، اور پھر موسیٰ پیغمبری لے کے لوٹے واپس۔ بعد میں مطلب مجھے قصہ نہیں سنانا، موسیٰ کو کل ملا کر کے اگر موسیٰ مدائن نہ جاتے، میڈین نہ جاتے، مدین نہ جاتے، تو کیا موسیٰ زندہ رہ پاتے؟ نہیں، زندگی اسی پر منحصر ہوئی کہ یہ جا کر کہیں اور پناہ لیں۔ تو موسیٰ کے قصے نے بھی ہم کو بتایا کہ اسلام کو پناہ سے پناہ۔ پھر جناب عیسیٰ کے قصے بھی ایسے ہی ہے، جناب عیسیٰ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے بہت سے لوگ،
آخر میں جناب عیسیٰ نے بعض روایات کی بنا پر الگ الگ لوگوں کے پاس یا پھر جنگل میں جا کر پناہ لی. جناب عیسیٰ قصے میں ہمارے پیغمبر کے زمانے میں بھی پیغمبر نے کافر کی پناہ لی ہے. پتہ ہے آپ کو ایک زمانہ وہ آیا سن 11 ہجری کی بات کہ جب پیغمبر اسلام پر مظالم بے انتہا بڑھ گئے. 11 بعثت کی معاف کی بات مکے میں ہے, مظالم بہت بڑھ گئے اور اب کوئی چارہ نہیں. جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا, کوئی مدافع بہت بڑا موجود نہیں ہے. آخر میں تنگ آ کر ایک روز پیغمبر نے طے کیا کہ میں مکہ چھوڑ دوں اور جا کر کہیں پناہ لے لوں. کون سا شہر منتخب کیا؟ طائف. اور پھر وہاں مکے سے نکل کر طائف جو پاس ہی کا ایک شہر ہے وہاں چلے گئے پناہ لینے کے لیے. امید تھی پیغمبر کو کہ طائف کے لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ان کے پیغام کو بھی سنیں گے. لیکن امید کے برعکس طائف والوں نے پیغمبر کا نہ صرف پیغام کو نہیں سنا بلکہ پیغمبر کے اوپر اتنے پتھر مارے کہ پیغمبر لہو لہان ہو گئے. ان کو پناہ بھی نہیں دی, واپس لوٹنے لگے. اب جائیں کہاں, مکہ بھی چھوڑ چکے. اب کیا کریں؟ تو مکے کی طرف آ رہے کہ راستے میں ایک انسان سے ملاقات ہوئی جو مکے سے نکل کے باہر جا رہا تھا طائف کی طرف. پیغمبر کو پہچانتا تھا. ملاقات ہوئی, پیغمبر نے فرمایا میرا ایک کام کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں بتائیے. مانتا تھا بہت, ان کو صادق و امین مانتا تھا. کب کام یہ ہے کہ تم مکے واپس جاؤ. بت پرستوں میں ایک انسان تھا جس کا نام تھا مطعم ابن عدی. جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ مجھے امان دے دے. وہ تھا بت پرست لیکن آدمی شاید اچھا تھا, شریف تھا. آیا وہ آدمی اس سے کہنے کے لیے, اس نے کہا کہ اگر وہ مانگ رہے ہیں تو میری پناہ میں ان سے کہو کہ وہ اطمینان کے ساتھ مکے میں داخل ہوں. پیغمبر مکے میں گئے, راتوں رات البتہ پہنچے اور پھر اس کے گھر پر اس کے مہمان ہوئے. لکھا ہے تاریخ میں چند روز اس کے گھر پہ رہے بھی. اس طرح سے بہرحال پیغمبر کو امان ملی. اس دور کے حساب سے, دور جاہلیت کے حساب سے امان کا قانون یہ تھا اگر کسی نے کسی کو امان دے دی تو اب اسی شہر میں اگر اس آدمی کا دشمن بھی رہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ امان میں ہے یہ. اب چونکہ مطعم نے امان دے دی تھی اس لیے پیغمبر مکے میں رہ سکتے تھے. اگلے روز اس نے پیغمبر کو اپنے ساتھ لیا اور کعبے کے پاس آیا جو کہ مرکزی جگہ تھی, اور وہاں پر آ کر کے لوگوں کے بیچ اعلان کیا کہ اے لوگوں سنو, یہ نام لیا پیغمبر کا, جناب محمد عربی یہ میری پناہ میں ہے, خبردار اگر کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی. اور اس دن سے پیغمبر جو ہے اس کی امان میں رہے اور اس طرح سے پیغمبر کو بھی امان کے ذریعے دین پھیلانے کا موقع ملا. یہ انبیاء کے قصے سے ذرا ذرا سے واقعات تھے. میں نے ایک پہلو پیش کیا, ایک طرف ایک سائیڈ پیش کیا آپ کے سامنے کہ اسلام کو امان سے فروغ ملا. لیکن اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے بھی دوسروں کو امان دیا یا اسلام ایک مطلبی دین ہے, اپنا مطلب نکالا جاؤ چھٹی؟ نہیں, اسلام نے تو ایسوں کو امان دیا کہ جن کو دنیا امان نہیں دیتی. میں مثال دینے جا رہا ہوں آپ کو. پیغمبر اسلام کا سرسخت ترین دشمن, شدید ترین دشمن کون تھا؟ ابو سفیان. اسی ابو سفیان نے پیغمبر کو اتنا ستایا تھا مکے میں کہ جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں. پھر جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے آ گئے تب بھی اس نے چین سے سانس نہیں لی اور اب وہ لشکر لانے لگا. بدر کی لڑائی یہی ذمہ دار ہے. احد کی لڑائی میں تو شریک ہی تھا, وہی احد کی لڑائی کہ جس میں اسی ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے رسول کے چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اتنا دشمن تھا, جلتے تھے, کینے سے بھرے ہوئے تھے ان کے دل. لیکن اسی ابو سفیان کو پیغمبر نے پناہ دی, معاف کیا. ساری جنگیں جو آپ خندق کی جنگ کہتے ہیں نا, خندق کی جنگ کا اصل سرغنہ یہی تھا. تمام لوگوں کو بلا لایا تھا, جتنے قبیلے, جتنے قوم, یہودیوں تک کو بلا لایا خندق میں کہ آؤ بھائی ہم آج مل کر کے اسلام کا خاتمہ کرتے ہیں. وہی جنگ خندق, وہی احزاب کہ جس میں عمرو بن عبدود آیا تھا اور مولا نے اسے قتل کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال
ابو سفیان اتنا شدید دشمن تھا، میں جو بتانا چاہ رہا تھا۔ اب اس کا واقعہ سنیں آپ، بہت دلچسپ واقعہ، اس کو کیسے معاف کیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر نے مکے کے احترام کو کیسے باقی رکھا۔ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو لفظ حرام ہے نا، یہ ہماری اردو میں آ کے پھر بڑا عجیب بن گیا ہے۔ حرام کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ایک ہی بس، کہ فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، اس سے کوئی برا ہی مطلب۔ حرام اصل میں بنا ہے محترم سے، یا محترم بنا حرام سے، جو بھی آپ کہہ لیں، مگر عربی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بنائی، جیسے ہم لوگ تار لگاتے ہیں نا، دیوار کھینچتے ہیں، یہ بنائی ہوئی اللہ کی حدود ہیں۔ تل کا حدود اللہ، قرآن نے کئی جگہ یہ بات کہی، یہ اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں۔ فلا تعتدوها، اس سے باہر نہ نکلنا، یہ محترم ہے۔ لمٹ کہیں پر لگا دی جائے، ریسٹرکشن لگایا جائے تو اسے حرام کہا جاتا ہے۔ محترم بھی دراصل یہی ہے، فلاں صاحب محترم ہے، مطلب یہ لمٹ ہے ان سے بات کرنے کی، طریقہ ہونا چاہیے آپ کو بات کرنے کا، یعنی محترم ہے، الٹے سیدھے ڈھنگ سے بات نہ کیجیے، ایک ریسٹرکشن کے ساتھ، لمیٹیشن کے ساتھ۔ اسی طرح سے مسجد الحرام، مسجد الحرام یعنی کعبہ اور جو آس پاس کی مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ مسجد حرام، یعنی وہ محترم مسجد کے جہاں پر خون نہیں بہایا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا زبردست ریلیجن ہے، ابو سفیان کو کیسے پناہ دی۔ جب مدینے میں پیغمبر کی حکومت بن گئی اور اب اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ مکے والوں کی ٹکر بھی لی جا سکے، تو اچھی خاصی تعداد 10,000 کا لشکر ایک بار پیغمبر نے لیا سن 8 ہجری کے بعد فتح مکہ کے لیے۔ 10,000 کا لشکر اپنے ساتھ لیا، اور اب یہ اسلحوں سے لیس بھی ہیں، لشکر لے کر کے مکے کی طرف گئے۔ وہاں مکے میں بت پرست رہ رہے ہیں، وہاں وہ بھی مضبوط ہیں، لیکن وہاں جب پہنچے پیغمبر تو مکے کے باہر ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور اب خون نہ بہنے پائے اور مکہ پورا کا پورا مسلمان بھی ہو جائے۔ دیکھیے کیا ٹیکٹک استعمال کی پیغمبر نے، امان دی ہے۔ دیکھیے بھی بتانے جا رہا ہوں، مسلمانوں کی کچھ ٹکڑیاں بنائیں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں، اور ان سے کہا کہ تم مکے کے پہاڑ، مکہ دیکھیے ایسے یوں اس شیپ میں ہے، مکے کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں وادی ہے اصل مکہ۔ پیغمبر نے کہا کہ تم اس کے دونوں طرف جو یوں پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر جا کر کے ان ٹکڑیوں سے کہا تم لوگ شام سرے شام آگ جلا دینا، اور وہ لوگ گئے اور انہوں نے سرے شام آگ جلا دی۔ اندر مکے کے لوگوں نے دیکھا، بت پرستوں نے، مشرکین مکہ نے، تو گھبرا گئے کہ یہ کون سا لشکر آیا، روم کا آیا جو ایک سپر پاور تھی، یا ایران کا جو دوسری سپر پاور تھی، کس کا لشکر آ گیا اتنا بڑا کہ ہر پہاڑ پر لوگ موجود ہیں۔ گھبرا گئے، ڈر گئے، اور اب انہیں یہ پتا ہے کہ ہم نہ تو روم سے ٹکر لے سکتے ہیں نہ ایران سے۔ ان میں آپس میں اب یہ ہوا، کھلبلی مچی کہ کیا کیا جائے۔ 3 لوگ جلدی سے منتخب کیے گئے کہ جاؤ باہر نکلو مکے سے، وادی سے، اور جا کر کے ان سے بات کرو کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑیں گے کیسے۔ بیچ میں ہی لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان سے ٹکر لے سکیں۔ ہوتے ہوتے باہر ابو سفیان اور 2 اس کے ساتھی باہر نکلے کہ بات کریں۔ ادھر سے پیغمبر نے اپنے چچا جناب عباس کو بھیجا کہ جاؤ تم، جناب عباس کی پرانے زمانے میں دوستی رہ چکی ہے ابو سفیان سے۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کر کے جب دیکھا اندھیرا ہے، کچھ روشنی جل رہی ادھر ادھر، وہاں سے وہ نکلے اور بات کر رہے ہیں کہ کون سا لشکر ہے، یہ ایران ہے یا روم کا۔ تب تک جناب عباس نے آواز پہچانی کہ یہ تو ابو سفیان کی ہے۔ ابو سفیان سے پوچھا کیا تم ہو؟ اس نے جب فوراً کہا کہ کیا عباس تم ہو، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اس اندھیرے میں، اور ابو سفیان سے بتایا جناب عباس نے نہ تو یہ روم کا لشکر ہے نہ ایران کا، یہ لشکر ہے اسلام کا۔ ابو سفیان تھر تھر کانپنے لگا، لکھا ہوا روایت میں، اتنا بڑا لشکر ہو گیا؟ کہا ہاں ہاں، اب اتنا ہی بڑی طاقت ہے اسلام۔ کہا اب ہمارا کیا ہوگا، یہ تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ کہا تم گھبراؤ نہیں، تم بات چیت تو کرو۔ کہا بات چیت کیسے کروں، میں جاؤں گا تو فوراً وہ ہمیں قتل کر دیں گے۔ کہا تم میری امان میں ہو، تم میرے ساتھ چلو۔ امان اسے دی اور اپنے ساتھ 10,000 کے لشکر سے کے بیچ سے گزارتے ہوئے لائے۔
جو بات ہے وہ یہ کہ مسلمانوں میں غم و غصہ تھا، مسلمان بھی غصے میں تھے، غیظ میں تھے کہ یہی ابو سفیان ہمارا سب سے بڑا دشمن، لیکن سب سے بڑے دشمن کو دیکھنے کے باوجود ایک جملہ عباس نے کہا تھا یہ میری امان میں ہے، لکھا ہوا کسی نے اس کے اوپر وار تو وار ایک کھرونچ بھی نہیں لگائی۔ اور ابو سفیان چلتا ہوا پیغمبر کے پاس آیا، اب بات چیت ہونے لگی۔ پیغمبر نے بھی بات چیت سے پہلے ٹکڑیاں فوج کی اس کے سامنے سے گزار دی، کوئی 1000 کی ٹکڑی، کوئی 2000 کی ٹکڑی، اور جب ٹکڑیاں گزری تو یہ گھبرا گیا کہ یہ تو اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے لوگ ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب جب پیغمبر سے بات ہوئی تو پیغمبر نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، اور جاؤ تم اعلان کرو مکے میں امان عمومی کی، جنرل امان، سب کو امان دیتے ہیں، ہم سب کو پناہ دیتے ہیں۔ یہی نہیں، تم اعلان کرو، دیکھیں کیا بات کہی پیغمبر نے، تم اعلان کرو کہ جو لوگ مسجد حرام میں آ جائیں گے وہ سب کے سب امان میں۔ یہی نہیں، جتنے لوگ اے ابو سفیان تمہارے گھر میں آ جائیں گے وہ بھی امان میں۔ جتنے لوگ حکیم ابن حزام جو کہ ایک اور بہت بڑا بت پرست و دشمن تھا، جو لوگ حکیم ابن حزام کے گھر میں آ جائیں گے ان کو بھی میں پناہ دیتا ہوں۔ پھر بھی شاید جگہ کم پڑے تو جاؤ لوگوں سے کہو جو لوگ اپنے گھر کا دروازہ گھر میں رہتے ہوئے نہیں چل پھر سکتے، کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کا صرف دروازہ بند کر لیں گے، ہم ان سے بھی کوئی سروکار نہیں رکھیں گے، اور ان کو بھی ہم امان دیتے ہیں، ان کو بھی امان دیتے ہیں۔ پھر پیغمبر نے اپنے ایک ساتھی کو جناب عبداللہ خصمی کو ایک پرچم دیا اور کہا کہ جا کر کے اعلان کرو کہ جو انسان اس پرچم کے نیچے آ جائے گا وہ بھی امان میں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر نے بغیر جنگ کے مکے کو فتح کر لیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، دیکھیے ہمارے نبی کی سیرت کو بیان کیجئے لوگوں کے سامنے۔ لوگ توبہ توبہ ان کا کارٹون بنا رہے ہیں، اور کارٹون میں یہ دکھا رہے ہیں کہ توبہ توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ وہ ایک دہشت گرد تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس شکل کو اسلام کی پیش کیجئے کہ نہیں، دیکھو وہ اپنے سخت ترین دشمن کو معاف کرتے تھے۔ پیغمبر نے یہ بھی کہا، ابھی بھی کچھ لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اسے یقین نہیں آیا کہ اتنی پرانی دشمنی کو یہ تو کوئی چال ہے، یہ مار ڈالیں گے ہمیں بعد میں۔ پیغمبر نے اس کو بھی امان دے دی۔ پھر بھی ایک صاحب اور ہیں عمیر ابن وہب، وہ بھی بہت سخت دشمن پیغمبر کا، اس نے بھی جنگوں میں بڑی شرکت کی۔ اس کو یقین نہیں آیا، اس نے فوراً کہا کہ نہ، یہ مکہ پھر بھی یہ خون بہے گا ضرور۔ وہ بھاگ کے جدہ پہنچ گیا، اور جدے سے اب وہ خبر لے رہا ہے کہ مکے میں ہو کیا رہا ہے، تو مکے کی خبر مل رہی کہ نہیں، وہاں تو سب امن و امان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے پھر بھی یقین نہیں آیا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ نہیں، سب کو امان دے رہے ہیں، وہ کسی کا خون نہیں بہا رہے ہیں۔ اس نے پیغام کہلایا کہ مجھے آپ، پیغمبر تک، مجھے آپ کے کہے پر یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ میری جان مار دیں، میں کیسے سمجھوں کہ آپ مجھے امان دے رہے ہیں سچ میں، اور کیسے سمجھوں کہ کوئی مسلمان میرے اوپر وار نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ تو پتہ ہے آپ نے کیا، پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے اپنا امامہ اس کے لیے بھیج دیا کہ یہ میرا امامہ ہے، اسے سارے مکے و مدینے والے پہچانتے ہیں، یہ کس کا امامہ ہے، تو میرا امامہ پہن کر کے یا لے کر کے آ جا اس مکے میں، سب پہچانتے ہیں، یہ تیرے لیے نشانی ہوگی کہ تجھے امان دے دی گئی ہے۔ یہ تھا ہمارا نبی، یہ ہے حسن اسلام کا، یہ ہے خوبصورتی سے۔ عزیزوں، یہ چیزیں بیان کرنے کی ہیں لوگوں تک، بتائیے جا کر کے کہ ہم امان دیتے ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، صرف مشرک کو نہیں، دشمن بھی ہو، تلوار بھی اٹھا چکا ہو، تب بھی اگر وہ ہم سے امان مانگ لے گا تو ہم امان دینے والی قوم ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اور تو اور اسلام میں اس طرح کی امان بھی ہے کہ
فرد چاہے حکومت اسلامی نہیں، صرف لیڈر نہیں، سربراہ نہیں، بلکہ کوئی مسلمان بھی کسی کافر کو پناہ دینا چاہے تو یہ پناہ بھی آج بھی ویلڈ ہے. فتویٰ جا کے دیکھیے. یعنی کوئی مسلمان کسی کافر سے کہہ سکتا ہے کہ تم ہماری پناہ میں ہو، آ جاؤ اس ملک میں، تو مسلمان انڈیویجولی، انفرادی طور پر، فرادہ طور پر بھی پناہ دے سکتا ہے. آج دنیا میں پناہ گزینی کے اوپر بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے. اب میں اپنی مدعا تک لاتا ہوں، یہ ساری سب کیوں کھینچی میں نے تمہید، وہ بیکار نہیں تھی. آج سعودی عرب نے پناہ گزینوں کو پناہ نہ دے کر کے دوہرا گناہ کیا ہے، اور میں کہوں تو تہرا گناہ کیا ہے. سب سے پہلے تو اسلام کو رسوا کیا، اسلام کے پیغام کو نہیں پہنچایا تو ایک الگ بات ہے، اسلام رسوا ہو گیا. فن لینڈ کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ لوگ آئے میرے گھر پہ رہیں، لے گیا، واقعی ویڈیو دیکھیے، لے گیا اپنے گھر میں رکھا اس نے. جرمن چانسلر کہہ رہی ہے کہ ہم 8 لاکھ لوگوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کیا ہم مذہب ہیں سب؟ نہیں، غیر مسلم مسلمان کو پناہ دے رہا ہے، لیکن مسلمان مسلمان کو پناہ نہیں دے رہا. اور تو اور میں اس سے ہٹ کر کے ایک بات بیچ میں کہہ دوں، وہ یہ کہ اسلام کا پیغام کیا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. اگر تم سے کوئی مشرک بھی پناہ مانگے، امان مانگے، تو تم اسے پناہ دے دو، امان دے دو. میں پوچھتا ہوں ان مسلمانوں سے جن کی نگاہ میں شیعہ کافر ہیں، مشرک ہیں، چلو ہم مشرک ہی صحیح، لیکن قرآن تو کہہ رہا مشرک کو بھی پناہ دے دو، ہم کو پناہ دو. یہ کس طریقے سے، کون سا حکم آیا؟ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ ان کا قتل کر دو؟ ایک جگہ نہیں ملے گا آپ کو کہ مشرکوں کو بس اٹھاؤ تلوار اور مارنا شروع کر دو. اگر کہیں پر لکھا بھی ہے تو سب جگہ کنڈیشنل ہے، چونکہ انہوں نے پیمان توڑا ہے، چونکہ انہوں نے تمہیں تمہارے وطن سے نکالا ہے، چونکہ انہوں نے تمہیں قتل کیا ہے، چونکہ اب یہ تم سے لڑنے آئے ہیں، نہ معلوم ایسی کتنی چیزیں آپ کو ملیں گی. یہ نہیں ہے کہ بس تلوار اٹھاؤ اور لوگوں کو مارنا شروع کرو. تو اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی بحث چھڑی ہوئی، آپ بتائیے لوگوں کو اس ملک میں بھی کہ اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ دشمن کو بھی پناہ دو. آج دنیا میں جو پناہ دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جنیوا کنونشن لے لیں، اور پتہ نہیں وہ کیا آئرلینڈ کا ایک شہر ہے، شینن نہیں بلکہ دوسرا میں ڈبلن، اس کنونشن کے حساب سے بھی پناہ کس کو دی جا سکتی ہے. وینا کے کنونشن کے حساب سے بھی پناہ کس کو دی جاتی؟ دنیا کے جو ملک ہیں کس کو پناہ دے رہے ہیں؟ پناہ گزین کی ڈیفینیشن کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ انسان کہ جس کو اپنے ملک میں اپنے عقیدے یا اپنے مذہب یا اپنے سیاسی افکار یا پھر کسی سیاسی یا کسی سماجی گروہ سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ملک میں جا کر کے، دنیا کے جو UN کے اندر آتے ہیں، وہاں جا کر پناہ لے لے. ایسی صورت میں اس ملک کو پناہ دینا ضروری ہوگا. لیکن یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کہ جس کو عقیدے کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے، یا پھر جس کو افکار کی وجہ سے، سیاسی افکار کی وجہ سے، ایسے لوگوں کو اسائلم دینے کی بات کی جا رہی ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں دنیا سے، کیا دشمن کو پناہ دو گے؟ کیا دشمن کو پناہ دو گے؟ لیکن اسلام تو اس سے بھی ایک قدم آگے رکھتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر دشمن بھی آ جائے، بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے. نیت وہ نہ ہو کہ جاسوسی کریں گے، مثلا نیت یہ نہ ہو کہ ہم اس ملک میں تباہی پھیلائیں گے. نیت ٹھیک ہو، واقعاً اسے امان کی ضرورت ہو، تو چاہے دشمن ہو چاہے مشرک ہو، ہم اسے امان دینے کو تیار ہیں. ایک صلوات پڑھیں. آج سعودی عرب نے دوہرا گناہ کیا، بس یہ بات کہہ کے اور آپ کی زحمت تمام. سعودی عرب نے کیسے دوہرا گناہ کیا؟ دیکھیے، اور بھی اس کے الائز ہیں جو 5 اور ملکوں نے بھی ایک پناہ گزین کو پناہ نہیں دی. ایک کو UAE نے بھی کسی کو نہیں دی، قطر نے بھی کسی کو نہیں دی، بحرین نے بھی نہیں دی، کسی نے کویت نے بھی نہیں دی، ایسے ان ملکوں نے کسی نے نہیں دی. کیوں؟
آیت کہہ رہی تھی کہ تمہیں پناہ دینی چاہیے، اگر مشرک بھی پناہ مانگے، یہ تو مسلمان تھے، انہوں نے تو اکہرا گناہ کیا، ان ملکوں نے 5 ملکوں نے اکہرا گناہ کیا، سعودی عرب نے تو دوہرا گناہ کیا۔ ایک تو یہ کہ پناہ نہیں دی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 پر عمل نہیں کیا، اور ایک اس وجہ سے کہ ان کے پاس کعبہ ہے۔ کعبہ کون سی جگہ ہے؟ جائے امن ہے، نہیں، جناب ابراہیم کی دعا ہے، اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی وھدی للعالمین، پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے دنیا بنایا تھا۔ یہ زمین بنی تو سب سے پہلی چیز اللہ نے کعبے کا انتظام کیا، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ وہ جگہ جہاں پر کعبہ بنا ہوا، ٹھیک ہے دیواریں نہیں اٹھی تھی، مگر وہ جگہ ہی گھر کہلاتی ہے جہاں پر کعبہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا وہ گھر کہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ مکے میں ہے، مبارکن وھدی للعالمین، وہ مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کعبے کے اندر جا کے دیکھو تو نے معلوم کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی، روشن روشن، اور مقام ابراہیم ہے۔ اور پھر آگے کہہ رہا قرآن فمن دخلہ کان آمنا، جو اس کعبے میں داخل ہوگا وہ امان پا جائے گا۔ سعودی عرب نے داخل نہیں ہونے دیا کسی کو، مسلمان کو، کہ وہ امان لیتا۔ خادم حرمین شریفین کہلانا آسان ہے، لیکن قرآن پر عمل کرنا بے انتہا مشکل کام ہے۔ اب معلوم ہے آپ کو، یہ خادم حرمین شریفین نے جرمین کیے ہیں، 2 جرم کیے ہیں۔ ایک جرم کہ پناہ نہیں دی، ایک جرم کہ کعبہ ہوتے ہوئے پناہ نہیں دی۔ اور کعبہ کو بھی اللہ نے دیکھی کیا انتظام کیا تھا۔ جناب ابراہیم نے جب کعبہ بنا لیا تو شاید سوچا کہ یہ کعبہ بھی اتنی ساری دنیا بسے گی، پناہ کے لیے کوئی جگہ کافی نہ ہو۔ دعا کی پالنے والے صرف گھر نہیں، پورے شہر کو جائے امن بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، ابراہیم، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، اس پورے شہر کو جائے امن بنا دے، حرم بنا دے، اور حرم آمن، امان دینے والا حرم بنا دے۔ اللہ نے دعا سن لی۔ دوسرے سورے میں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس پورے شہر کو ہی جائے امن بنا دیا۔ اللہ چاہتا تھا کہ از روز اول ایک سینچوری ہو، ایک جگہ ہو ایسی کہ جو جائے امن ہو، جہاں پر دنیا کا کوئی انسان آ کر کے پناہ لے لے۔ کعبے کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جانا آسان ہے، میں نے کہا اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ اب جو آخری بات کہہ رہا ہوں وہ یہ، ایسا کیوں کیا سعودی عرب نے؟ پتہ ہے آپ کو، ایسا اس لیے کیا کہ یہ بس صرف تاریخ دہرائی ہے، یہ یزیدی سیرت پر عمل کیا گیا ہے۔ حسین کو نہ صرف امان نہیں دی گئی، کہاں چاہ رہے تھے امان؟ یہ اسی مکے میں، اسی کعبے کے پاس حسین امان مانگ رہے تھے، امان چاہ رہے تھے، لیکن امان نہیں دی گئی۔ ایک جرم یہ کیا، اور ایک جرم اور ہوتا تھا، وہ تو حتیٰ عربوں کے درمیان، بدوؤں کے درمیان تھا، اسلام میں بھی وہ چیز حرام ہے، وہ یہ کہ امان دے کے توڑنا۔ وہ جناب مسلم کے ساتھ کیا اسی یزید کے کارندوں نے۔ جناب مسلم کو جس وقت طوا کے گھر میں تھے اور گرفتار کرنے بھیجا ہے، تو کون آیا ان کو گرفتار کرنے کے لیے؟ محمد ابن اشعث، نمبر 1 کا خارجی، اور وہ آیا گرفتار کرنے کے لیے 300 آدمیوں کو لے کر کے، 300 سپاہیوں کو لے کر جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جناب مسلم اکیلے طوا کے گھر میں، لیکن شجاعت جناب مسلم کی، وہ شجاعت کیا دیکھیے آپ، آیا وہ لشکر لے کر کے، اور جناب مسلم کو احساس ہوا کہ باہر لشکر ہے، گلی کوچے میں آواز آئی گھوڑے کی، ٹاپوں کی، سب کچھ۔ جناب مسلم طوا کے گھر سے خود ہی باہر نکلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس مومنہ کا گھر گرا دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ نکلا ہے باہر، اور اب اکیلے ہیں، اکیلے ہاتھ میں تلوار ہے، 300 کا لشکر ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ 180 لوگوں کو انہوں نے لڑتے ہوئے واصل جہنم کر دیا۔ اتنے شجاع انسان تھے جناب مسلم۔
جب 180 مارے گئے تو محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کے پاس فوراً پیغام بھیجا کہ اور فوج بھیجو تاکہ میں ان کا مقابلہ کروں. اس نے تھوڑے اور آدمی بھیج دیے, اور آدمی آئے, جناب مسلم نے انہیں بھی قتل کر دیا. پھر اس نے مدد مانگی. جب پھر مدد مانگی تو ابن زیاد نے کہلوایا کہ میں نے تجھے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا, پوری فوج کو گرفتار کرنے نہیں بھیجا ہے. تو جواب میں محمد ابن اشعث نے کہا کہ تو نے مجھے کسی گیدڑ کو گرفتار کرنے نہیں بھیجا ہے, میں ایک شیر کے سامنے لڑنے کے لیے آیا ہوں. جناب مسلم آخر تک انہوں نے اپنے کو سپرد نہیں کیا. آپ پڑھیے دیکھیے, آخر میں انہوں نے کیا حربہ چلا پتا ہے, ہم تمہیں اے مسلم امان دیتے. جناب مسلم نے ان کی بات کا پھر بھی یقین نہیں کیا, لڑتے رہے. پھر دوبارہ نعرہ بلند کیا کہ اے مسلم کیوں لڑ رہے ہو, کیوں ہلکان کر رہے ہو اپنے کو, ہم تمہیں امان دیتے ہیں. پھر بھی جناب مسلم نے ان کے طرف توجہ نہیں کی. جب تیسری بار قسمیں کھا کے کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں, تو اب وہ بہرحال تھک چکے تھے. اپنی تلوار نیام میں رکھ لی, امان مل گئی تھی. عربوں کے قاعدے کے حساب سے امان, یہ مسلمان نہیں بھی ہوں یہ تب بھی امان مل گئی. جیسے ہی امان ملی جناب مسلم کو فوراً انہوں نے پکڑا, اور سب سے پہلی چیز انہوں نے ان کی تلوار چھین لی. بس جیسے ہی تلوار چھینی جناب مسلم نے کہا کہ یہ پہلا دھوکہ ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا, تم نے امان کو توڑ دیا. عزیزو, یہ یزیدی سیرت ہے کہ جس پر آج عمل کر رہا ہے سعودی عرب. امان نہ دینا یا امان توڑنا یزیدی سیرت ہے. اس لیے آپ اصل پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ اسلام تو کہتا ہے کہ دشمن کو, مشرک کو بھی امان دے دو. یہی اسلام کا پیغام ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ اہل حرم کو, اہل بیت اطہار کو کہیں بھی امان نہیں ملے. کیا جرم تھا ان کا؟ حسین عاشورہ کے دن یہی تو پوچھ رہے تھے, یہ بتاؤ میرا جرم کیا ہے, میرا جرم کیا ہے. لیکن کوئی نہ بتا سکا کہ آپ کا جرم کیا ہے. فَبِمَا تَقْتُلُونِي, تو پھر تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ جواب دیا بغضاً لأبیک, کیونکہ ہمیں آپ کے باپ سے بغض ہے, کینہ ہے. ہاں عزیزو, یہ کینہ کن کن شکلوں میں سامنے آیا یہ بس دیکھنے کی بات ہے. کبھی انہوں نے گود کے پالوں کو قتل کر دیا, کبھی خود حسین کو گھوڑے سے گرا دیا, کبھی خود حسین کا گلا کاٹ دیا. اور یہیں پر بات نہیں ختم ہوئی, اتنا کینہ تھا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیا. اتنا کینہ تھا کہ سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا. اور تو اور بس یہاں آ کر کے سارا ایک ظلم بھی, اس کی بھی انتہا ہو جاتی ہے کہ جب خواتین کی چادریں چھین لی, خیموں میں آگ لگا دی, بچوں کے کان سے گوشوارے چھین لیے. عزیزوں, میں اپنی منزل پہ آ گیا. چہلم کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ جب قیدی چھوٹ کر کے زندان سے واپس کربلا آئے تو کیا منظر تھا. اسی وقت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بھی پہنچے زیارت کرنے کے لیے. جابر کون؟ عبداللہ کے بیٹے. اور عبداللہ کون؟ رسول کے قریبی صحابی. جنگ احد میں عبداللہ شہید ہوئے تھے. اس وقت جب ہجرت کی ہے رسول نے تو اس وقت جابر کی عمر 15 برس تھی. کربلا کے موقع پر جابر 75 سال کے ہیں. پیری کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے جابر بطور کلی نابینا ہو چکے تھے. یہی وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے حسین کے لشکر میں نہیں آئے, ورنہ یہ وہ صحابی تھا کہ جو حسین کے اوپر اپنی جان چھڑکتا تھا. جب خبر ملی مدینے میں کہ حسین کو شہید کر دیا گیا تو تڑپنے لگے, رونے لگے. دن اور رات تڑپ کے رو کے گزرتی تھی, یہاں تک کہ لوگوں سے کہنا شروع کیا, آپ یہ جو دیکھتے ہیں نا زائرین جا رہے ہیں, ان میں بعض زائرین ایسے ہیں کہ جو بیچارے کسی نہ کسی طرح سے مجبور ہیں, معذور ہیں, پھر بھی زیارت کرنے جا رہے ہیں. یہ سب انہوں نے سیکھا ہے جابر سے. جابر کے پاس آنکھیں نہیں رہی, روشنی نہیں رہی آنکھ کی, لیکن پھر بھی حسین کی قبر تک جانا چاہتے ہیں. اب آنکھ سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے قبر کو, لیکن جانا ہے حسین تک.
ढूंढना शुरू किया कि कोई साथी मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए कि जो मुझे करबला ले चले। कहाँ मदीना, कहाँ करबला। आखिर में होते होते अपने एक शागिर्द को, जिसका नाम अतिया है, तैयार कर ही लिया। ये अतिया तुम मुझे ले चलो। ये जवान अतिया राजी हो गया कि हाँ, इससे बेहतर क्या हो सकता है। ले करके जाबिर को चले। कितना लंबा रास्ता है, 1100 मील का रास्ता। लेकिन 1100 मील ये सहाबी रसूल चलता हुआ गया। आज लोग एतराज करते हैं ज़ियारत बिदअत है। अरे सहाबी ने क्या बिदअत अंजाम दी थी? तुम ही तो कहते हो कि हर सहाबी काबिल इक्तिदा है, तो हम इक्तिदा कर रहे हैं जाबिर। 1100 मील का रास्ता तय करके जिस वक्त पहुंचे, बस मशाम में नाक तक खुशबू पहुंची थी हुसैन की कब्र की मिट्टी की। यह होता है मारिफत रखने वाला सहाबी। पहचान गए। अतिया से पूछा, क्या करबला आ गई? जवाब दिया, हाँ आका करबला आ गई। बस कहा कि मुझे ले चलो, मैं हुसैन की कब्र पर पाक साफ जाना चाहता हूं। मैं चलो ले चलो, मुझे फुरात तक पहुंचाओ। फुरात में गुस्ल किया, नालैन अपनी दोनों उतार ली। यही आदाब ज़ियारत है हुसैन की, कि जब जाओ हुसैन की बारगाह में तो जूतियां उतार लो। अरे जाओ, समझो तो कल मूसा से कहा गया था कि वो वादी मुकद्दस में है। तुम भी समझो कि तुम किस वादी में, हुसैन की वादी में। यहाँ पाक खून गिरा है, यहाँ के चप्पे चप्पे पर मासूमों का खून गिरा। जनाब जाबिर ने अतिया का हाथ थामा। ए अतिया, ले चलो मुझे, जब हुसैन की कब्र आए तो मुझे बता देना। बस लेके आए अतिया, और जैसे ही ये कहा कि अब आगे हुसैन की कब्र है, लिखा हुआ है कि जाबिर ने खुद को हुसैन की कब्र पे गिरा दिया। और एक जुमला जो आज आप कहते हैं वो जाबिर का जुमला है दरअसल, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, ये कहना शुरू किया। और उसके बाद रोना शुरू किया। इतना रोए कि गश आ गया। गश से जब इफाका हुआ तो एक जुमला कहा कि ए हबीब, ए मेरे दोस्त हुसैन, क्या मेरी सदा अब तक तुम तक नहीं पहुंची? फिर जवाब क्यों नहीं देते हो? इस तरह से ज़ियारत करते रहे यहां तक के अतिया से कहा वसीयत के तौर पर, देखो अतिया, आप भी जाइए तो जाबिर की ज़ियारत को मद्देनजर रखिए। देखो अतिया, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में दोबारा हुसैन की कब्र पे आऊंगा। हर ज़ाहिर को यही सोचना चाहिए कि अब शायद हुसैन की कब्र दोबारा नसीब ना हो। देखो मैं शायद नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें वसीयत करता हूं, अगर तुम्हें इस दुनिया में किसी से मोहब्बत करनी है तो आले मोहम्मद से मोहब्बत करो। देखो मैं तुम्हें इसका फायदा भी बताता हूं। ये मोहब्बत वो चीज है कि अगर किसी मौके पर तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगेंगे तो ये मोहब्बत तुम्हें थाम लेगी। ये वसीयत कर रहे थे, गिरिया कर रहे थे कि इतने में गुलाम ने खबर दी कि कोई काफिला है कि जो शाम की जानिब से हमारी तरफ आ रहा है। जाबिर ने कहा, पढ़ो देखो कहीं यजीद का लश्कर तो नहीं है कि जो मुझ जैसे को, नाबीना को गिरफ्तार करने आ रहा हो। गया गुलाम, बढ़ा आगे और वापस आके खबर देता है कि नहीं नहीं जाबिर, तुम्हें तो जरूरत नहीं, हम अपनी निगाहें नीचे झुकाए लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आगे आगे ज़ैनुल आबिदीन है और पीछे पीछे नाकों पर सवार सैदानियां हैं। अरे जैसे ही जाबिर ने ये सुना, कब्र से दूर हट गए एहतराम में कि अब ज़ैनब आने वाली हैं, उम्मे कुलसूम आने वाली हैं। मैंने कहा जाबिर तुम हट गए, लेकिन जरा ये तो पूछो ज़ैनब उम्मे कुलसूम से कि कूफे में क्या गुजरी, शाम में क्या गुजरी। अरे जाबिर हट गए जरा किनारे, आई सैदानियां ज़ियारत शुरू की, लेकिन थोड़ी देर में जनाब ज़ैनुल आबिदीन की निगाह पड़ी नबी के सहाबी जाबिर पर, और अब आगे गए, सलाम किया, ए चचा आप पर मेरा सलाम हो। जैसे ही ये अल्फाज सुने थे जनाब ज़ैनुल आबिदीन के एहतराम में आगे बढ़े, आओ मेरे लाल, मैं मुआनका करना चाहता हूँ। जैसे ही जाबिर ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गले से लगाना चाहा, इमाम पीछे ठिठक के हट गए। ए चचा, तो की वजह से अरे सारा गर्दन का गोश्त
بدل چکا ہے، اب تو ہڈیاں نظر آتی ہیں، میں کیسے آپ سے معانقہ کروں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ماتم حسین. Yeah.